عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اس ضمن میں آج دوسرا درس ہے۔ ہم نے حضرت لقمان کے بارے میں کچھ بعض چیزیں پچھلے درس میں پڑھی تھیں کہ آپ پست قد تھے، موٹے تازے تھے، آپ کی چپٹی ناک تھی، موٹی آنکھیں تھی، سیاہ رنگت تھی، چمکیلے بال تھے، پھیلے ہوئے سینے کے حامل طاقتور شخص تھے۔ ان کی صورت اگرچہ حبشیانہ تھی کیونکہ ان کا تعلق اسی افریقن ایریا سے تھا، حبشہ، سوڈان، ان علاقوں سے تھا، مگر وہ اپنے عہد کے اور معاشرے کے بہت ہی جاذب و نظر آدمی تھے۔ ان میں ایک اٹریکشن تھی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رنگ میں ان کے بہت کم رنگ ہوتا ہے ان کا، لیکن ان میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں قوت بھر رکھی تھی جس کو وہ خدمت انسانی کے لیے استعمال کرتے تھے اور انسانیت پر آنے جانے والی آنچ کو رفع کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ بہرحال حضرت لقمان کی اولاد یعنی ان کے بیٹے کا تذکرہ جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں یوں ملتا ہے ہمیں کہ ان کے بیٹے کا نام علامہ سہیلی کے بیان کے روز سے ثاران ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت بہت ہی خوبصورت جو میں آپ کے سامنے یہاں آج شیئر کرتا ہوں، جسے موطا امام مالک نے جمع فرمایا ہے۔ موطا امام مالک کتاب الجامع حدیث، اور اس میں باب انہوں نے باضابطہ قائم کیا ہے ما جاء فی طلب العلم۔ تو اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے عالموں کے پاس بیٹھا کر اور اپنے گھٹنے ان سے ملا دے، کیونکہ اللہ زندہ کرتا ہے دلوں کو حکمت کے نور سے جیسے زندہ کرتی ہے بارش زمین کو۔ اچھا، اسی طرح علامہ وحید الزمان ان کے بیٹے کا نام شکور یا اسلم بتاتے ہیں۔ حضرت لقمان کے ایک بیٹے کے علاوہ جن کو انہوں نے نصیحت کی، کسی اور کے حالات جو ہے ان کا تذکرہ میں نہیں ملتا۔ ان کی بیوی کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ جب وہ ایک سفر سے واپس آئے تو انہوں نے ہمسائے سے اپنی زوجہ کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ وفات پا گئی ہے۔ اس موقع پر انہیں والد کی وفات کا بھی پتہ چلا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، بعض کہتے ہیں جس کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائیں جن کا ذکر پھر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے ذکر فرمائیں جو تفسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں وہ تو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ اختیار کرتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بکریاں چراتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کارپنٹری کا کام کرتے تھے، آپ نجار تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے بچنے کی وجہ سے۔ تو تفسیر ساوی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 598 میں سورہ لقمان کے ضمن میں یہ واقعہ آتا ہے۔ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنی جد و جہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو تفسیر روح البیان میں سورہ لقمان کے ضمن میں اس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت لقمان کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اس کے اندر ذرا اختلاف ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ آپ نبوت سے سرفراز تھے، اور بعض کی رائے یہ ہے، جیسا کہ بلکہ اکثر کی رائے یہ ہے جیسا ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں،
کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا۔ تو بہرحال حضرت لقمان کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ 1000 برس پورے کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت لقمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں کا ایک خاص علم عطا فرمایا تھا، اور جڑی بوٹیاں انہیں اپنی خاصیت سے آگاہ کرتی تھیں۔ حضرت لقمان نے علم طب کی تدوین بھی کی تھی کہ علم طب جو ہے اس کو مرتب کیا تھا، کون سی جڑی بوٹی کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، دواؤں کی خاصیت اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس، صحابہ کرام کی سیرت اور افکار، تابعین اور تبع تابعین کے افکار، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور مفکرین جو ہیں ان کی حکمت و دانائی کے ذخائر جو ہیں، یہی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی میراث ہے۔ بہرحال نوبیا کا ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے ذکر کیا تھا، یا نوبا، یہ صحرائی علاقہ شمالی سوڈان میں دریائے نیل کے ایسٹ میں، خرطوم سوڈان کا دارالحکومت ہے، اور اسوان یہ مصر کے درمیان، یہ دو مقامات ہیں، سوڈان کا شہر خرطوم اور اسوان یہ مصر میں ہے، ان دونوں کے درمیان یہ علاقہ پڑتا ہے، نوبا یا نوبیا۔ اس کے مغرب میں صحرائے لیبیا یعنی صحرائے اعظم کا حصہ ہے، اور مشرق میں بحیرہ احمر کے ساحلی پہاڑ ہیں۔ صحرائے نوبیا کا رقبہ کوئی 3,10,000 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے نیل اور دریائے اتبار، جس پہ عطبرہ بھی کہتے ہیں، اس کے میدانی حصوں کو سیراب کرتے ہیں، جہاں سے کپاس اور کھجور کی وافر مقدار پیدا ہوتی ہے۔ اور جو نوبیا کا جو زیریں علاقہ ہے، نیچے کا علاقہ ہے، وہ مصر میں اسواں اور وادی حلفہ کے مابین پھیلا ہوا ہے، اور جبکہ جو اس کا اونچائی کا علاقہ ہے، بالائی علاقہ ہے، وہ سوڈان میں ہے۔ فرعونی دور میں نوبیا نے ترقی کی، مختلف زمانوں میں نزو جبل برقل، جس کو نبتا بھی کہتے ہیں، انہوں نے دارالحکومت اس کو بنایا تھا۔ مصر کی وسطی بادشاہت کے زمانے میں یعنی 2000 قبل مسیح کے فوراً بعد اس پر مصریوں نے قبضہ کر لیا، اور تقریباً 15ویں صدی قبل مسیح سے یہاں وائسرائے حکمران رہے۔ بتدریج جہاں مصری تہذیب غالب آ گئی اور سونے کی تجارت پھلی پھولی، 8ویں صدی قبل مسیح میں نوبیا میں آزاد بادشاہت قائم ہوئی، اور کچھ عرصے کے لیے مصر پر بھی نوبیا کا اقتدار قائم ہو گیا۔ بہرحال اس پہ ایک تفصیل بحث جو ہے وہ اطلس قرآن میں موجود ہے، پیج نمبر 216، اطلس القرآن۔ ان کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے فرمایا تھا پچھلے درس میں، کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک یہ رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرے بنا رہے تھے، انہوں نے حضرت لقمان سے کہا ان سے حکمت کا ادراک کرے، وہ خاموش رہے۔ جب حضرت نے پیراہن تیار کر لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے جنگی لباس بنا لیا۔ اطلس القرآن میں لکھا ہے وہ حضرت داؤد کے دور نبوت تک زندہ رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا، اور ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نبی مبعوث فرما دیا۔ بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت لقمان کا ذکر ہمیں تورات میں یا انجیل مقدس، نیا عہد نامہ، ان میں اتنا نہیں ملتا، بلکہ ایک نام آتا ہے جس پر مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ حضرت لقمان ہے، وہ آتا ہے بلعام، اور بعور کا بیٹا جو مسوپتامیہ کے فطور میں رہتا تھا، اسے استثناء کتاب ہے، اس میں ایک یہ نام آتا ہے۔ پھر موآبیوں کے بادشاہ بلق نے اسے اسرائیلیوں پر لعنت کرنے کے لیے بلوایا، مگر اس نے خدا کے حکم پر انہیں برکت دی۔ بعد میں اس نے اسرائیلیوں کو یہودا سے منحرف کرنے کی کوشش کی، آخر میں انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ نئے عہد نامے میں اسے جھوٹے استادوں کے مہلک اثر سے تشبیہ دی گئی ہے جو خدا کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔
مگر تورات اور انجیل میں بلعام کی سیرت اس قدر قابل نفرت ہے کہ اسے حضرت لقمان کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی۔ حضرت لقمان اپنے ارد گرد کے فطرت کے مظاہر کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے، جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کرتے تھے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ ایک دن آپ درخت کے نیچے بغرض آرام لیٹے ہوئے تھے کہ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس چیز کا اظہار کیا کہ اللہ ان کو حکمت جیسی دولت نوازے گا۔ آیا کہ وہ حکمت ہو یا پیغمبری، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت لقمان نے حکمت کا چناؤ کیا اور اس کے حصول کا بھی اظہار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی، انہوں نے مظاہر فطرت میں مکمل یکسانیت بھی محسوس کی اور چیزوں کے اندرونی چیزوں سے آگاہی بھی محسوس کی کہ انٹرنل چیزیں جو آج کل ایکسپیریمنٹس کے تھرو لیب میں پتہ کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو خاص علم عطا فرما دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اچھا، بدقسمتی سے حضرت لقمان گرفتار کر لیے گئے اور ان کو کہیں آگے بطور غلام ہی فروخت کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ سے ایک عجیب اثر وارد ہے کہ اس پہ حضرت قتادہ کا قول ہے، اس لیے اس کو اثر کہا گیا ہے۔ حضرت لقمان کو حکمت و نبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی۔ راتوں رات ان پر حکمت جو ہے وہ آ گئی اور ان کی رگ و پے میں حکمت سرا گئی۔ صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ ہو گئی۔ تو تفسیر ابن کثیر میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ مختصراً اس قول کو میں پچھلے درس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ علامہ ابن مسعودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہیں ایسی حکمت عطا فرمائی گئی تھی کہ خلق خداوندی میں یونس ابن متہ کے زمانے تک جنہیں بلاد موصل کی ارض نینوا میں مبعوث کیا گیا تھا، ان سے زیادہ کسی شخص کو حکمت نہیں عطا کی گئی تھی۔ تو مروج الذہب کی جلد نمبر 175 میں ابن مسعودی کا یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے۔ ایک، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے پرسنلی بھی، کہ یہ وسوسے جو آتے ہیں نا دل میں، تو اسی کا حضرت لقمان بتا رہے ہیں کہ دیکھو وسوسوں پر اس شریعت میں، شریعت محمدی میں تو پکڑ نہیں ہے وسوسوں کے آنے پہ۔ وسوسے آ جائیں تم ان کو دل میں جما لو اور ان پر عمل کرو تو وہ اور بات ہے، وسوسوں کے آنے پہ پکڑ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہی تمہیں اندازہ ہو کہ تم وسوسوں میں پڑ گئے ہو تو اپنا ذہن وہاں سے ہٹاؤ اور نماز میں مرکوز کرو۔ ٹھیک ہے، تو اپنے دل کی حفاظت کرو، وسوسے آتے ہی ان کو پش بیک کرو، ان میں کھو نہیں، تو بالکل نظر رکھو، اپنے دل پہ نظر رکھو۔ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو کہ اتنا مت کھاؤ کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے پھرو، تو کنٹرول رہ کے کھاؤ۔ جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، ہم کتنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مزید فرماتے ہیں جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو کہ تم نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا۔ تم نے دوسروں کے ساتھ وہی کیا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو یاد کرنے کا مقصد، تم نے کوئی اپنے پلے سے دیا ہے، مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم نے آگے دیا ہے۔ اور 8ویں چیز، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو، معاف کر دو۔ تو تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 77 پر یہ قول بھی ملتا ہے اور یہ تفصیل بھی ملتی ہے۔
ان کی دانائی سے لبریز باتوں کی کچھ مثالیں تو یہ ہیں: زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں بھی اس بات کی طرف وضاحت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایسی کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسی کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یعنی موتی ہیں یہ لفظ، نہیں موتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے، یعنی اتنا اگر بندہ فل پیٹ کھا لے نا، وہ بہت کھا لے تو پھر دماغ سو جاتا ہے۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، اور فرمایا کہ عہد شکنوں، وعدہ توڑنے والوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ انشاءاللہ پھر مزید تفصیلات اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔